سفر کے مہینے میں کالی چیزوں کا صدقہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ کالے رنگ کی چیزوں کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے اور سیاہ رنگ کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر شفا کیوں رکھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو صدقے کے بارے میں بتائیں گے۔ سیاہ صدقے کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس سیاہ رنگ کے اندر عجیب تاثیر اور عجیب شفا کے راز رکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ دعا کبھی رد نہیں جاتی جو کہ خانہ کعبہ کے سیاہ رنگ کے غلاف کو پکڑ کر کی جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف کا رنگ بھی سیاہ ہے اور اس کے علاوہ سنگ اسود، جس میں سنگ کہتے ہیں پتھر کو اور اسود کہتے ہیں سیاہ کو، یہ سیاہ پتھر جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا، وہ لوگ کے اطمینان کے لیے اور شفا کا ایک حیران کن معجزہ ہے کہ جب ہم سنگ اسود پر بوسہ دیتے ہیں تو اس وقت جو کوئی بھی تمنا اور آرزو ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ سنگ اسود نہ صرف دلوں کے قدرتوں اور دلوں کے تمام میل کچیل کو کھینچ لیتا ہے بلکہ شفا کا عجیب ذریعہ ہے۔ ناظرین، اس دنیا کے اندر سب سے بہترین غذا کھجور ہے اور کھجور میں بھی سب سے بہترین کھجور عجوا کھجور ہے، اور جان لیجئے کہ اس کا رنگ بھی کالا ہے۔ بزرگوں کی جانب سے اور درویشوں کی طرف سے جب بھی کسی خطرے کو ٹالنے کے لیے صدقہ دینے کا مشورہ دیا جاتا ہے تو وہ بھی کالے رنگ کے بکرے یا کالے رنگ کے مرغے کا ہی مشورہ دیا جاتا ہے۔ نظر بد سے حفاظت کے لیے کالا دھاگا پہنایا جاتا ہے، اور اسی طرح جن بچوں کو اکثر یا بار بار نظر بد کا مسئلہ رہتا ہو اس کے ماتھے پر بھی کالے رنگ کے سرمے کا ٹکا ہی لگا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں سے اور تمام مظاہر سے قدرت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ کالے رنگ کی چیزوں میں اللہ رب العزت نے شفا کے عجیب اور حیران کن مناظر رکھے ہیں۔ لیکن جان لیجئے کہ سیاہ رنگ کے بہت سارے منفی پہلو بھی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی، جبکہ یہ کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ سفید بلی راستہ کاٹ گئی۔ اسی طرح آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ سایہ ہو گیا، تو جان لیجئے کہ سایہ بھی سیاہ رنگ کا ہی ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے اوپر کبھی کوئی جادو ہو جائے تو وہ بھی کالا جادو یا بلیک میجک ہی کہلاتا ہے، تو وہ بھی کالے رنگ کا یعنی کالا جادو ہی کہلاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی بیماری ٹھیک ہی نہ ہو رہی ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری کے اندھیرے میں پھنس چکا ہے، اور اندھیرے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کسی بہت گناہگار کے لیے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس کا سارا اعمال نامہ اس کے سیاہ کرتوتوں سے یا سیاہ کارناموں سے بھرا ہوا ہے۔ تو نیگیٹیوٹی کو بھی عام طور پر سیاہی سے ہی تشبیہ دی جاتی ہے اور بیماری کو بھی اندھیرے سے ہی تشبیہ دی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمیشہ جہالت کو بھی اندھیرا قرار دیا جاتا ہے، جبکہ علم کو روشنی تصور کیا جاتا ہے۔ ہم جب بھی دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ قبر کے اندھیرے سے بچائے اور ہماری قبر میں بھی روشنی نصیب فرمائے۔ اگر کسی مریض کے لیے اس کے ڈاکٹروں نے شفا کی امید چھوڑ دی ہے، آپ کو یا آپ کے گھر کے کسی فرد کو بیماری کے اندھیرے کا شدید نوعیت کا سامنا ہو، بیماری کا اندھیرا ایسا ہو کہ امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی، اگر آپ کی بیٹی کا یا بیٹے کا اچھا رشتہ نہیں آ رہا، نہ ہی اچھا رشتہ اس کی کوئی امید باقی ہو، اگر آپ نے کسی سے حساب لگوایا اور آپ کو پتہ چلا ہو کہ آپ کے اوپر تو بہت شدید قسم کے کالے جادو کا شدید ترین اثرات نمودار ہو چکے ہیں، اور ایسے اثرات ہو کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہو، یا زندگی کے کسی بھی معاملے میں ناکامی اور نا امیدی کا اندھیرا داخل ہو چکا ہو، یعنی تاریکی آپ کا مقدر بن چکی ہو، ہر طرف ناکامی کے اندھیرے ایسے ہوں کہ تا حد نکاح تاریکی ہی تاریکی نظر آ رہی ہو، تو ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا نور مانگے، اس کا کرم مانگے اور روشنی مانگے، تاکہ مایوسی کا وہ اندھیرا اور نا امیدی کی وہ سیاہی آپ کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے۔ ماہ سفر میں آپ کو کالے چنوں کا صدقہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا عمل بھی جان لیجئے گا کہ جو ماہ سفر کے مبارک مہینے میں آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی زندگی کے تمام اندھیرے دور ہو جائیں گے، پھر چاہے وہ جسمانی بیماری ہو، چاہے وہ ذہنی و دماغی امراض ہوں، چاہے وہ روحانی بیماری ہو۔ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے آپ نے صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد یہ عمل کر لینا ہے۔ اس عمل کو چند دن تک آپ نے جاری رکھنا ہے، چاہے تو 3 دن لگاتار ہی عمل کر لیں، 7 دن کر لیں، پھر چاہے تو آپ 11 دن اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی، بیماری کا اندھیرا جاتا رہے گا اور شفا یابی کی روشنی آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ یہ عمل نوٹ کر لیجئے گا کہ آپ نے صبح کی
फजर की नमाज के बाद इसी हालत में अपनी जाए नमाज के ऊपर बैठे बैठे सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी सबसे बेहतर दुरूद है। आपने उस अमल को शुरू करते वक्त दुरूद इब्राहिमी कम से कम एक मरतबा ज़रूर पढ़ना है, लेकिन अगर ज़्यादा मरतबा पढ़ सकते हों तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। दुरूद इब्राहिमी आपकी उम्र हो, मिसाल के तौर पर आपकी उम्र 40 साल है या 50 साल है या फिर आप कितने साल के भी हैं, उतनी ही मरतबा आपने सूरतुल फलक पढ़नी है। ये वाली सूरत आपने उतनी ही मरतबा पढ़नी है जितनी साल आपकी उम्र है। हर बार सूरत फलक पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़नी है। आखिर में एक मरतबा या जितनी मरतबा पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ा था उतनी ही मरतबा दुरूद इब्राहिमी फिर से पढ़ लें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आजिज़ी और इनकिसारी से, दिल की अताह गहराइयों से, पूरे होश व हवास के साथ और अल्लाह को अपने इर्द गिर्द महसूस करते हुए अपनी बात करेंगे। आपकी ज़िंदगी में से दुखों के अंधेरों और परेशानियों को दूर फरमा दे। आपकी स्याह और तारीक ज़िंदगी को अपनी रहमत की किरणों से रोशन और मुनव्वर फरमा दे। आपकी ज़िंदगी से गमों को, परेशानियों को, नफ़रतों की, कदूरतों की, गुर्बत व अफलास की, तंगदस्तियों की तमाम स्याहियों को दूर फरमा कर खुशियों की रोशनी से, खुशहालियों से आपकी ज़िंदगी को रोशन और मुनव्वर फरमा दे। चंद दिन का ये अमल है और उसकी बरक़ात बहुत ही ज़्यादा हैं। इस अमल के दौरान एक मिट्टी के प्याले में या आम चाय पीने वाले कप में या फिर किसी पानी पीने वाले गिलास में थोड़ा सा पानी ज़रूर डालकर अपने पास रख लीजिएगा और जैसे ही ये अमल मुकम्मल हो तो उस पानी पर फूंक मारकर वो पानी नोश कर लें। लेकिन अगर किसी दूसरे मरीज़ के लिए ये अमल कर रहे हैं तो ये पानी उस मरीज़ को पिला दें। इंशाअल्लाह तमाम बीमारियां और परेशानियां आपके उस अमल की बरकत से दूर हो जाएंगी और खुशहालियों की रोशनी नमूदार होने लगेगी। नाज़रीन किराम, आइए अब जानते हैं कि सफ़र के महीने में आपने काले चनों का सदका कैसे देना है। आपने सफ़र के महीनों में अपने बड़े बुज़ुर्गों से काले चनों के सदक़े के बारे में ज़रूर सुना होगा। पहले ज़माने में तो लोग काले चने का सदका बहुत ज़्यादा दिया करते थे, लेकिन अभी भी जो लोग दीन का शऊर रखते हैं, दीन को समझते हैं, तो वो सफ़र के महीने में काले चनों का सदका देना कभी भी नहीं भूलते। तो जान लीजिए कि सफ़र के महीने में काली चीज़ों का सदका देना ही अफजल माना और समझा जाता है। और ये भी जान लीजिए कि आमिलीन हजरात का ये मशवरा है, लेकिन अहादीस से ये अमल साबित नहीं है। आपने यकीनन ये ज़रूर सुना होगा कि इस महीने में आसमान से बलाएँ नाजिल होती हैं और ये ऐसे लोगों को तलाश करती हैं जिन पर ये सवार हो सकें। बलाओं का जिक्र आते ही हमारे जहन में किसी काले रंग की अजीब और खौफनाक मखलूक का तसव्वुर आता है, लेकिन अगर सफ़े के महीने में काले रंग की चीज़ों का सदका कर दिया जाए तो ये बलाएँ ऐसे शख्स पर सवार नहीं हो सकती। लेकिन जिन लोगों ने यह सदका नहीं किया होता तो ऐसे लोगों पर यह बलाएँ सवार हो जाती हैं और ये भी माना जाता है कि ये बलाएँ अपने साथ किसी न किसी किस्म की परेशानियाँ और तंगदस्तियाँ लेकर ही आती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ बलाएँ बीमारी लेकर आती हैं, कुछ रिज़्क़ की तंगी और कुछ हादसात, जबकि कुछ लड़ाई झगड़े वगैरह अपने साथ लेकर आती हैं। लेकिन अगर आप सफ़र के महीने में काले रंग की चीज़ों का सदका देते हैं जिनमें सरे फहरिस्त काले चनों का सदका है तो आप हर तरह की बलाओं से और मुसीबतों से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह ताला।